کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی لیکن اب ہم کو کرنا کیا ہے اور مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے۔ یہ دنیا میں اسلام کا ڈنکا ایسے ہی نہیں بجا، بلکہ ایک وقت آ گیا تھا مدینے میں، کفار مکہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم مدینے جائیں گے اور یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہے ان کو زمین میں دبا دیں گے۔ ایک وقت تھا کہ ہماری تعداد 300 بھی نہیں تھی، اور ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو مکمل ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ اور آپ کو بتاؤں، ابلیس بےمان بدبخت یہ جو بدماش ہے، شیطان نے کہا مکے کے سردار سے کہ میں بھی تیار ہوں۔ مکے کے سردار کا بھیس اپنا لیا اس نے اور کہا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، اور یہ جو شیطانوں کی فوج ہے یہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی جس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غور سے سنو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ مکے کے سارے سردار آ رہے ہیں، بے شمار ہتھیار لے کے، تیر لے کے، تلواریں لے کر کے، اور گھوڑوں پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں، رسد لے کر کے آ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں، اور غلاموں کو بھی ساتھ میں لا رہے ہیں، اور ناچنے والیاں بھی ساتھ میں آ رہی ہے، اور آ رہے کس کام کے لیے؟ نعوذ باللہ، محمد کو اور محمد کے صحابہ کو اور محمد کے مدینے کو ریت کے نیچے دبانے کے لیے آ رہے ہیں، کہ تاکہ اب کوئی ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے خداؤں کے خلاف کوئی بولنے والا نہ ہو، تاکہ اب کوئی ان غلاموں کو سرداری بانٹنے والا نہ ہو، تاکہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ انسانوں میں برابری ہے، تاکہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ چھوا چھوت ختم ہو جائے گی۔ جب یہ سارے سردار نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بلال آج اعلان کر دو، آج حیا علی الصلاۃ کا اعلان نہیں ہوگا، آج اعلان کر دو حیا علی الجہاد، کہ آؤ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں۔ آؤ ذرا ولید کو، عتبہ کو اور ابو جہل کو، ان کم بختوں کو آج بتا دیا جائے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام باقی رہے گا یا پھر ابو جہل کی نسل باقی رہے گی۔ پھر آپ کو بتاؤں، یہ دنیا میں اور یہ بیت اللہ میں اس لیے طواف ہوتا ہے کہ ہم نے بدر کی جنگ جیتی ہے، اور یہ مسجدیں بھی اسی لیے بنی ہے کہ ہم نے میدان بدر جیتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ انصاری، قریشی، پٹھان، یہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور یہ تبلیغی جماعت، یہ جتنے بھی اپنے اپنے مسلکوں پہ اتراتے ہیں، یہ سب آج اس لیے وجود میں ہے کہ ہم نے میدان بدر میں کفر کے اوپر فتح حاصل کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن بدر کے میدان میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ مبارک کو اتنے اونچے اٹھائے کہ چادر مبارک آپ کی زمین پر گر گئی، اور پھر اللہ کے حضور کیا کہا؟ اللہ کے حضور فرمایا کہ اللہ یہ 313 ہے، ان کو بھی میں لے کر کے آ گیا ہوں، اگر یہ 313 آج ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت کی صبح تک دنیا میں کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا مکہ ان سے ڈرتا ہے، مکے کے لوگ ان کے آگے ٹک نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہادری کے قصے آج بھی عرب کی مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہے، وہ سارے صحابی کہتے ہیں کہ جب جنگ کی بھٹی تیز ہوئی بدر کے میدان میں، اور جب ہم سب تھک جاتے تھے تو ایک ہی پناہ تھی، ایک ہی ذات تھی بدر کے میدان میں، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے دشمنوں کے آگے اس طرح حملے کو روک رہی تھی، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ میں آ جاتے تھے اور تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے، اور وہ پناہ بھی تھی تو امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں صرف ایک پناہ تھی، اس ریتیلی اور چٹانوں کے درمیان۔ جب ہم تھک جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی کوئی آ جائے۔ تو اب ہمیں اس ملک کے اندر کرنا کیا ہے؟ ہم اس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ وقار کے ساتھ رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، دلوں کے اندر بزدلی نہیں ہونی چاہیے۔ موت تو طے ہے، ایک دن آنی ہے۔ پوری طاقت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پوری دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ کسی نے شیخ فرید سے کہا کہ جی میں جماعت میں جا رہا ہوں، اللہ اللہ کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کو دین سکھانے جا رہا ہوں، آپ مجھے نصیحت کر دیجئے، مجھے تبلیغ کر دیجئے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن لوگوں کو میں سکھاؤں گا کیا؟ تو شیخ فرید نے کہا کہ ایک کام یہ کرنا کہ تمہاری زبان کی ضرورت نہ پڑے، اور وہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ گرتے ہوئے کو چھاتی سے لگانا ہے، گرتے ہوئے کو سینے سے لگانا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، گرتے ہوئے کو چھاتی سے لگایا، ننگے کو کپڑے پہنانا ہے، غریب کو کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اور کسی کے دلوں کو نہیں تولنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی میں بہت سچا ہوں، میں ہمیشہ حق باتیں کرتا ہوں، لیکن اگلے آدمی منہ پہ کہتا ہے کہ یہ بڑا بےمان ہے، بدبخت ہے، بدتمیز ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، ہر ایک کے منہ میں سچ باتیں بولتا ہوں، کھری باتیں بول دیتا ہوں۔ یہ بدتمیز ہے، بےمان ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں ہے۔ اللہ کا شکر منائیں کہ اللہ نے ہم سبھی کو دینے والوں میں رکھا، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ ہماری اختیار میں یہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ ہم کسی کے اوپر سوال اٹھائیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اگر کوئی دربار رسول تک آ گیا اور کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے گھر تک پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر ہمیں کچھ دے دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر میں سوکھی گٹھلی بھی ہو وہ بھی ان کو دے دو، لیکن خالی ہاتھ اس کو واپس نہ کرو۔ تو اس لیے ہم غریبوں کا خیال رکھیں، جہاں دینے کی ضرورت ہو، آپ چاہے ایک سکے کیوں نہ ہو، آپ اپنے جیب سے ڈال کر کے جائیں، اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اپنے عمل کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہو، کیونکہ گنڈا گردی کسی قیمت پر دنیا کا کوئی بھی آدمی کوئی بھی فرقہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان رحم دل ہے، پوری دنیا کے اندر دولتیں بانٹتے ہیں، دولتیں تقسیم کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے ان غریبوں کا بھی ساتھ دیا جن کو کوئی تھپڑ مارنا چاہتا ہے، مسلمانوں نے ان کا بھی ساتھ دیا جن پر کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں نے ان کا بھی ساتھ دیا جن پر کوئی ناجائز مقدمہ کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان دنیا میں ہر اس بندے کے ساتھ کھڑا ہے جو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان کے اندر سکھوں کے گرو گوبند سنگھ مہاراج نے جب حکومت کے خلاف جنگ لڑی
تو گنی خان رحمت اللہ علیہ نے اور پیر بدو شاہ رحمت اللہ علیہ نے ان کا ساتھ دے کر اس بات کی دلیل دے دی کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہو اور اگر کوئی انسانی حقوق کے لیے اور انصاف کے لیے حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ہم ڈرنے والی قوموں میں سے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی ڈرا دے اور ہم ڈر جائیں۔ اس لیے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ مظلوم کے ساتھ دینے کے لیے سب سے آگے آتے ہیں۔ آج کے جو انسان ہے، اللہ نے جس کو نوازا ہے، جب یہ کسی غریب کو آٹے کی ایک تھیلی دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ایک فوٹو کھینچ کر اخبار میں لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں غریب عورت کو آٹے کی تھیلی دی ہے، میں نے فلاں غریب کو کپڑے دی ہے، میں نے فلاں غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی ہے۔ ان کم بختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں آج بھی مسلمان خربوں روپیہ زکات نکالتا ہے، لیکن کسی غریب کی تصویر چھاپ کر کے ان کی بے عزتی نہیں کرتے، ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، بلکہ چھپا کر کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا دینے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چند روپے ان کو دے دیے، ساتھ میں فوٹو لے لیے۔ آج کے اس دور میں ایمان والوں کا حال یہ ہے اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رشتہ داروں سے بھی کچھ لینا دینا باقی نہ رہا۔ بھائی امیر ہے، بہن غریب ہے، ایک بھائی امیر ہے، دوسرا بھائی غریب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھائی پیسہ والا دوسرا بھائی غریب؟ یہ ڈھانچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنا کے نہیں دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا تھا۔ ہمیں خیر خواہی کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے تھا، ہمیں ملنا چاہیے تھا، حالات دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے بھائی غریب ہے لیکن تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تو مالدار ہے اور تمہارا بھائی غریب ہے، تمہارا رشتہ دار غریب ہے۔ کیا تیرے ذمہ میں کچھ نہیں ہے اس معاشرے میں اور اس سماج میں تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں، معیشت ہے، صلاحیت ہے، ان کے اوپر اور بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہم وہ حقوق ادا نہیں کریں گے۔ ہم اچھے گھر بنائیں گے اور اچھی گاڑیاں خریدیں گے، اگر گاڑی میں تھوڑی خراش آ جائے تو ہم فوراً گاڑی بدل دیں گے، اگر موبائل میں کوئی کمی آ جائے تو ہم 50,000 لاکھوں روپے کے موبائل خرید لیں گے، اور اگر زیادہ لوگوں میں بڑا بننا ہے اور اگر زیادہ لوگوں میں مشہور ہونا ہے تو پھر ہم ہر سال عمرے کے لیے چلا جائیں گے۔ اس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے۔ 50,000 کا عمرہ ہے اور لاکھوں روپے کھانے میں خرچ کر رہا ہے اور ہار بھی پہن رہا ہے۔ کیا آپ جنگ کے لیے جا رہے ہو یا کسی اور کام کے لیے آپ جا رہے ہیں؟ لوگوں نے عبادت کو بھی تماشا بنا کر کے رکھ دیا۔ کسی غریب کی چھت ٹپک رہی ہے، رات میں سونے میں پانی گرتا ہے، اس کے کپڑے اور چادر بدلنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے۔ کسی غریب کی بہن بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کہ ان کو عزت کے ساتھ رخصت کر دو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے۔ کسی بچے کو پڑھانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے۔ بس ہر سال حج اور عمرے اور دیگر عبادات کو آپ نے دین سمجھ رکھا ہے۔ یہ آپ نے سسٹم بنا لیا، پورے دین کا حلیہ اور پورا سسٹم آپ نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم نے آج بنا کر کے رکھا۔ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی کسی کو مدد بھی کریں گے تو وہ رمضان میں کریں گے، کیوں؟ 70 گنا ملیں گے اس کو۔ چھت آج ٹپک رہی ہے، پریشان وہ آج ہے، بھوکا وہ آج ہے، کپڑے کی ضرورت آج ہے، اور ان کی مدد وہ 6 مہینے بعد کریں گے۔ یہ آج ہمارے دینے کا طریقہ بن گیا۔ ایک بات سنو، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، اس کے بندوں کی مدد آج تم کر دو اور 70 کے چکر میں نہ رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر کے دے گا، آج تم اس کی مدد کر دو وقت پہ۔ لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ لوگ پوچھتے بھی نہیں کہ پڑوسی کس حال میں ہے،
प्यार मोहब्बत से बात करना बंद कर दी, ना खैरियत पूछते हैं, ना तबीयत पूछते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं, किसका बच्चा क्या कर रहा है। महल्ले में मुस्लिम मुआशरे के अंदर आज जो हमारे नौजवान गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं और हमारी मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम बेटियां जींस टी शर्ट पहन करके और ऊपर से बुर्का चढ़ा करके बाजारों में चौराहों पर बुर्का गायब और जींस टी शर्ट पर वो घूम रही है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। क्या यही इस्लाम है? क्या इस्लाम ने हमें यही तालीम सिखाई है? इस्लाम इसका नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब का नाम है। लेकिन चूंकि हम दुनिया परस्त बन गए, हमने दुनिया को अपने ऊपर हावी कर लिया, हमने दुनिया को सब कुछ समझ बैठा है। ना बच्चे की फिक्र कि बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, टेलीविजन पे क्या देख रहा है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये दीन का तमाशा हमने बना करके रख दिया। जब तक ये सारी बुराइयां और ये सारी बीमारियां तब खत्म होंगी जब हम सब मिलकर के साथ देंगे, जब तक हम एक दूसरे से मोहब्बतें नहीं करेंगे। याद रखो, पैसा देना जरूरी नहीं है। अगर आप उनके साथ खड़े हो गए, आपके साथ खड़े होने से भी उनको हिम्मत और कुव्वत मिलती है, उनको ताकत मिलती है किसी काम को करने में। इसलिए आप अपने अपने महल्ले में लोगों की खैर खाई करें कि मेरे भाई किस हाल में है, उनकी मदद करें, कोई परेशान है उनकी मदद करें, किसी को काम दिलवाएं, किसी को काम पर लगाएं। अगर हमारे मुआशरे में कोई बच्चियां बालिग हो चुकी है, शादी के लिए तैयार है, रिश्ता नहीं आ रहा है या किसी मजबूरी की वजह से वो शादी नहीं करवा पा रहे उनके माँ बाप, तो मुआशरे के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शादी के बारे में गौर व फिक्र करें, सोचें कि इनकी इन चीजों को आपको करना पड़ेगा। ये सारे फितने आते रहते हैं, परेशानियां आती रहती है, लेकिन मौत तो तय है, मौत एक दिन आनी है। तो फिर मौत से हमें क्यों डर है? हमारी जिंदगी मौत के बाद से शुरू होती है, तो फिर हमें मौत से क्यों डर है? हक के लिए बोलो, हक के लिए काम करो, क्योंकि ये दुनिया है क्या? ये दुनिया तो आने और जाने की जगह है। आज अगर आ रहा है तो कोई जा भी रहा है। तो ये छोटी सी जिंदगी है, मुख्तसर जिंदगी है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक बूढ़ी माँ रो रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि बूढ़ी माँ आप क्यों रो रही हो? कहा कि मेरा बच्चा इंतकाल हो गया। पूछा उम्र कितना है? कहा कि 450 साल इनकी उम्र है। क्या कह रहा है? बच्चा का इंतकाल हो गया और उम्र कितना है? 450 साल। तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि उस वक्त लोगों की उम्र 60-70 साल, 100 साल तो बहुत कम लोगों की उम्र होंगी। तो उस बूढ़ी माँ ने क्या कहा कि 60-70 साल उम्र, इतनी छोटी उम्र, तो फिर लोग तो दरख्त और पेड़ों के नीचे अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। वाकई इतनी छोटी जिंदगी है हमारी, लेकिन आज हम मकानात पे लगे हुए हैं, घर को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के जमाने की बूढ़ी माँ क्या कह रही है कि अगर ये 60-70 साल की उम्र हो तो फिर लोग दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार देंगे, इनको घर मकान की जरूरत क्या है? लेकिन हमने दुनिया को सब कुछ समझ बैठा, न गरीबों के हुकूक का ख्याल, न पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल, न यतीमों के हुकूक का ख्याल, न मजलूमों का ख्याल, कुछ ख्याल नहीं। अगर ख्याल है तो सिर्फ अपना कि घर कैसे बन जाए, मैं अच्छा खाने वाला कैसे बन जाऊं। आजकल लोग घर तो बनाते हैं, 40-50 साल की उम्र में घर बनाना शुरू करते हैं, 10 साल भी नहीं रहते कि वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं मालूम? कि जी हमको दुआ में याद रखना, दिल से कभी भूलना नहीं। मैं कहता हूं कि आपको दुआ में वो क्यों याद रखे और आपको दुआएं क्यों दे वो? क्या उसके जिम्मे और कोई काम नहीं है कि आपको दुआ में याद रखे, आपके लिए दुआ के लिए बैठे रहे? आप खुद ऐसा काम करें कि वो खुद दुआएं दें।
آپ ایسا کام کریں کہ آپ کو کہنا نہ پڑے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرنا، یہ آپ کو کہنا نہ پڑے، آپ خود ایسا کام کریں۔ اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں گے تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ دعا میں یاد رکھنا نہیں، غریب کا دل خوش ہے، سمجھو آپ کی دعا مل گئی ہے۔ اگر آپ صرف کہہ رہے دعا میں یاد رکھنا، اللہ کی قسم وہ مسجد میں بیٹھ کر کے تہجد پڑھ کر کے آپ کے نام پر ہاتھ بھی اٹھائیں گے، لیکن اس کا دل یہ کہہ رہا ہوگا وہ ظالم مدد تو کرتا نہیں لیکن وہ دعائیں کے لیے کرتا ہے، تو بتاؤ آپ کے حق میں دعا قبول ہوگی؟ لیکن آپ نے کسی غریب کی مدد کی، آپ نے اس کو دعا کے لیے نہیں کہا، بس دل اس کا خوش ہو گیا، تو سمجھ لو یہی دعا ہے، الگ سے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اس جہاں اور اس جہاں میں ایک تھوڑا سا فاصلہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے، جس کی وجہ سے زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اگر یہ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں ہے، اگر یہ سانس چلی جائے تو سمجھو وہ جہاں ہو گیا، یعنی آخرت۔ تو بس اتنی سی ہماری زندگی ہے، ایک سانس رک جائے تو سمجھو آپ آخرت کی طرف چل گئے، یہ سانس چل رہی تو آپ دنیا میں ہے۔ اور علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات فرمایا، اس نے کیا کہا کہ اگر یہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو آدمی فقیر بن جاتا ہے، غریب بن جاتا ہے، لیکن یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو پھر بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے دیا، آپ اس دل سے دنیا کو نکالیے، اس دل کے اندر جو مال و دولت کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس محبت کو نکال کر کے آس پڑوس میں نظر ڈالیے اور دیکھیے جتنے ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، اپنی طاقت کے مطابق جتنی اس کی مدد کر سکتے ہیں، کسی غریب بچی کی آپ شادی کرا سکتے ہیں، تو اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالیے اور ان کی مدد کیجیے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ لیکن کام بہت مشکل ہے، لیکن آسان بھی ہے کرنے والوں کے لیے۔ دعا